أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ایک نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ ثانیاً یہ بھی آپ سب کو واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے 2 وجودوں کی بشارت کا ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیتے ہیں۔ اب ان دونوں وجودوں یعنی بجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے وہ کون سا وجود ہے جس کو ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا؟ پیش گوئی کے الہامی الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ نشان رحمت ہے جسے ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا، اور یہ الہامی پیش گوئی اولاً اور اصلاً اسی وجود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اب حل طلب سوال یہ ہے کہ مذکورہ دونوں وجودوں یعنی ایک بجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام میں سے کون سا وجود نشان رحمت ہے؟ جو وجود نشان رحمت ہوگا اسے ہی ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ خاکسار اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مذکورہ دونوں وجودوں میں سے ذکی غلام ہی نشان رحمت ہے، نہ کہ بجی اور پاک لڑکا، اور خاکسار آپ سب کے آگے اس کے ثبوت کے طور پر سورہ مریم کی آیات 20 تا 22 پیش کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے
قالا انما رسول رب کے لأہبا لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم آکو بغیا قالا کذالک قالا ربک ہوا علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ ان آیات میں یہ جو سورت مریم کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتہ نے کہا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ میں تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ ذکی مینز کہ پاک اور نیک غلام دوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں غلام کہاں سے ہوگا، حالانکہ اب تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور میں کبھی بدکاری میں مبتلا بھی نہیں ہوئی۔ فرشتہ نے کہا بات اسی طرح ہے جو تو نے بیان کی ہے اے مریم، لیکن تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سورت مریم کی مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ فرشتہ کے ذریعے موسی مریم علیہ السلام کو ایک غلامن زکیہ یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں رحمتم منا فرما کر اسے اپنی رحمت کا نشان قرار دیا تھا، اور اسی ذکی غلام کی بشارت کے سلسلے میں فرمایا تھا آخر پر جا کر کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بھی موسوی مریم کی طرح ایک رحمت کے نشان کی بشارت بخشی تھی۔ جو سامعین کرام، یہ جو میں محمدی مریم کہتا ہوں نا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، تو ان کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کس طرح محمدی مریم ہیں، تو ان کے لیے میں نیوز نمبر 170 alghulam.com پر وہ جا کر وہ تمام الہامی کلام پڑھیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریم کے نام سے پکارا تھا۔ اسی طرح کتاب میری غلام مسیح الزماں کے تعارف کے شروع میں جو الہام نازل ہیں وہاں پر بھی میں نے ان الہاموں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بھی موسی مریم کی طرح ایک رحمت کے نشان کی بشارت بخشی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اور وجی اور پاک لڑکے کی بجائے یہ نشان رحمت ہی ذکی غلام ہے۔ اور سورت مریم کی طرح الہامی پیشگی کا اختتام بھی وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کے الہامی الفاظ پر ہوتا ہے، جن کا مطلب ہے کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اسی نشان رحمت یا اسی ذکی غلام کو ملہم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موت کا لقب دیا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ سورہ مریم میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 46 میں مسیح عیسیٰ ابن مریم اور کلمۃ اللہ فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عیسی ابن مریم
وجیہا فی الدنیا والآخرات ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور اسے اسی مطلب کہ پاک کلمہ یعنی بکلمات من اسمہ المسیح ہو عیسیٰ ابن مریم، یعنی ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بچی اور مقربین میں سے ہوگا۔ ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق فرماتے ہیں۔ اب میں وہ مفصل الہامی پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی میں اس کو پڑھ کر سامعین کے آگے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے سورۃ مریم میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے متعلق بیان فرمائی ہوئی ہیں، انہی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم اور مرزا غلام احمد صاحب کو جو چلہ ہوشیارپور میں الہامی پیش ہوئی نشان رحمت یا الہامی پیش ہوئی ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا الہامی پیش ہوئی اسی پیش گوئی کو ملہم نے مسلم موعود کہا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کو دہرایا ہوا ہے جو کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کو متعلق بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اپنی اس الہامی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے باپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ، ذکی غلام کے آگے ملہم بریکٹ میں لڑکا اپنی قلم سے لکھتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ اس کے آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، وہ کلمت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کلمت اللہ ہے، جیسے کہ مسیح ابن مریم یا موسی مریم علیہ السلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی فرمایا تھا کلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی فرمایا تھا کہ ان اللہ یبشرک بکلمات من اسمہ المسیح وہ عیسیٰ ابن مریم۔ آگے اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ کلمت اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ یہ آگے جو پڑھوں گا الہامی الفاظ یہ مرکزی اور قطعی اور اہامی نشانی ہیں اس بندے کی، اس ذکی غلام کی، اس محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی۔
اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزان دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی وہ معمور ہوگا، اللہ اس کو معمور فرمائے گا الہام کے ساتھ، وحی کے ساتھ، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ باتیں بتا رہی ہیں، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا کہ وہ بچپن میں یتیم ہو جائے گا۔ یہ بات یعنی سورۃ ضحیٰ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ باتیں عاصم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ایسے بیان فرماتا ہے کہ وہ جو ذکی غلام ہے، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام امسم کو چلہ ہوشیارپور میں بخشی تھی، وہ بھی بچپن میں یتیم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورۃ مریم میں آخر پہ اللہ تعالیٰ نے موسی ذکی غلام کا ذکر کرتے ہوئے آخر پہ فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 ہے۔ علاوہ اس کے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اسی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ لیں یا محمدی ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام ہمسم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ تذکرہ صفحہ 684۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو وہ مفصل الہامی پیشگوئی الہامی الفاظ تھے جو مرزا غلام احمد السلام پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئے تھے۔ اسی محمدی ذکی غلام جو دیا گیا تھا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو۔ اب میں اس پیشگوئی کا تجزیے کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اے میرے سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو یاد رہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں ایک نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی بھی فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں اس حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ ایک حدیث تو ہے، یہ بخاری کتاب الانبیاء سے ہے حدیث، باب نزول عیسیٰ ابن مریم، یہ حدیقت و صالحین صفحہ 899 پر جماعت احمدیہ کی جو حدیثوں کی کتاب ہے وہاں پر یہ نقل کی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلات احد حتی تکون السجدات الواحدات خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وقرا آؤ ان شئتم وان من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی آسم قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ بات پکی اور سچی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایسا ہوگا۔ فرمایا
قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہاں پر آسم موسوی مریم کو جو ذکی غلام جو مسیح عیسیٰ نے مریم بخشا گیا تھا، یہاں پر اس کی بات نہیں آسم فرما رہے ہیں، یہاں پر محمدی مریم کی بات فرما رہے ہیں کہ محمدی مریم کے بیٹا ضرور نازل ہوگا، یعنی ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی محمدی مریم کا روحانی فرزند وہ ابن مریم ہوگا، وہ نازل ہوں گے۔ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرمائی ہے نا، یہاں پر انہوں نے یہ آیت کا ذکر کیا ہے، سورۃ النساء کی آیت کا، یہ بھی اس کی وجہ بنی ہے کہ مسلمانوں میں یہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جو عقیدہ آ گیا ہے، جو بن گیا ہے کہ وہی موسوی مسیح ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو بن باپ پیدا ہوتا، وہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق، یعنی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ نازل ہوں گے آسمان سے۔ پہلے تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ یہ آیت سورۃ النساء کی یہ جو آیت ہے ابھی میں نے پڑھی، آیت نمبر 159 ہے، یہ بھی ایک وجہ بنی ہے ایک غلط عقیدہ بننے میں امت محمدیہ میں۔ دوسری حدیث اس طرح ہے کہ ان عبداللہ سے یہ ہے، عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ مشکات جلد 3 باب نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ 45 سال رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور میرے ساتھ آنسر فرماتی ہیں اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پھر میں اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی قبر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہ حدیث ہے۔ تو میں یہاں پر ضمنی بتا دیتا ہوں کہ وہ امت محمدیہ میں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کو جو ذکی غلام بخشا گیا ہے، وہی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ بڑا مظلوم ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو امت محمدیہ میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ عقیدہ گڑھ لیا گیا یا بن گیا کہ وہی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ موسوی مریم کو بخشا گیا تھا بطور ذکی غلام، وہی زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، وہ وہی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہی زندہ بجن سے آسمان سے وہ نازل ہوں گے، تو وہ دین اسلام کے لیے کی فتح اور غلبے کی راہیں ہموار کرے گا۔ ایک تو عقیدہ یہاں پر ہے، حالانکہ وہ موسوی عیسیٰ ابن مریم جو تھا وہ تو بیچارہ اپنی تبلیغی مشن پورا کر کے وہ فوت ہو گیا، تبھی فوت ہو گیا۔ قرآن سے ثابت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر انسان نے مرنا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا کہ امت محمدیہ بنا کر بیٹھ گئی کہ وہ اس سے مراد نزول مسیح صاحب نے مریم کی جو آنسوں نے پیشگوئی فرمائی ہے، اس کے مصداق وہی موسیٰ مسیح صاحب نے مریم جن پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ ہیں۔ ایک ظلم اس پر یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس چلہ ہوشیارپور میں جو بخشا گیا تھا الہامی پیشگوئی ذکی غلام کے متعلق، وہی سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو آسم کی پیشگوئی کا اصل مصداق ہے، جس نے نازل ہونا ہے، آسم نے اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی محمدی
مریم کے وہ روحانی فرزندوں کے وہ نازل ہوں گے. تو وہ محمدی مریم آئی, اپنا مشن پورا کر کے چلے گئی. اس کے بعد اس کے بیٹا بڑا جو تھا اس نے جھوٹے طور پر اس کے اس موسوی ذکی غلام مسیح محمدی ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی جو چلہ شاہپور میں پیشگوئی ملی تھی محمدی مریم کو, اس کا جھوٹا دعویٰ کر کے وہ بیٹھ گیا. اور پھر منوایا اس نے اپنے جماعت سے, جماعت پر بھی قبضہ کیا, یہ سارے کام اس نے کر کے بیٹھ گئی. آج وہ جماعت احمدیہ قبرستان پھنسی بیٹھی ہے کہ ہمیں کدھر جائیں. اب ذکی غلام مسیح عظمیٰ اصل ہے وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور دلائل پیش کر رہا ہے. وہ مرزا غلام اس کا مبشر الہامی کلام لے کے کھڑا ان کے آگے کہ دیکھو یہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا. تو وہ بشیر الدین محمود احمد 1944 میں بلکہ 1914 میں ہی ان کو بنا دیا گیا تھا, وہ بن چکے تھے. وہ دعویٰ کر کے بیٹھ گئے اور جماعت پر قبضہ کر لیا. اب مطلب کہ اب لوگ کیا کریں, لوگوں کو چاہیے, میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ دیکھو اگر غلطی اگر ہو گئی ہے ایک انسان سے اور ثابت ہو گیا وہ غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی پر اب ڈٹ جانا, اس غلطی کو سچ بنانے کی کوشش کرنا یہ غلط بات ہے. سمجھدار متقی لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب غلطیاں اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو وہ ضد نہیں کیا کرتے. جب ان کو علم ہو جائے کہ ہمارے سے ایک غلطی ہو گئی ہے تو تقویٰ اور دیانتداری کا یہی تقاضا ہے, اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے. تو لیکن اب تقریباً 1993 سے اس سازش کا دعویٰ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد جو خلفاء ہیں ان کے آگے پڑا ہوا ہے, وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ قبرستانی جماعت کے پیٹ پرست جو مولوی ہیں وہ ان کو پتہ ہے, سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ بات اصل میں کیا ہے, لیکن صرف وہ جو غلطی مرزا بشیر الدین مامون نے کی ہوئی ہے اس کو سچا بنانے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ ہو نہیں سکتا, جھوٹ سچ کیسے بنے. اسی میں بھلا ہے جماعت احمدیہ کا بھی, اسی میں بھلا ہے دین اسلام کا بھی, اسی میں مرزا غلام صاحب کی مشن کو بھی برکت ملے گی اور دین اسلام کو بھی برکت ملے گی اگر میرے مخالفین جو ہیں قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلفاء اور علماء جو ہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذکی غلام تو بطور جسمانی لڑکا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو دیا ہی نہیں. یہ الہامی کلام ہے ان کا, ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ. یہ الغلام.com پر نیوز نمبر 160 پڑھیں, وہاں پر سارا وہ الہامی کلام موجود ہے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر تو 14 جون 1899 کو آخری لڑکا پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا. اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر نازل فرمائی تھیں, حتیٰ کہ اس غلیم غلام کو ذکی غلام کو مسیح مبارک احمد قرار دے دیا. ابھی یہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا. تو یار 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا وہ اس مسیح مبارک کی جو پیش گوئی ہے وہی ذکی غلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے, اس کا مصداق وہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بڑی سمپل سیدھی سی بات ہے, آپ کو سمجھ ہے, لیکن آپ کو باہر یا تو پھر آپ اپنی آخرت بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں کے دلوں میں. تو یہ ضمنی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی, وہ میں نے بتا دی. اس کے بعد سامعین کرام باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی, یہ الہامی پیشگوئی جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اولاً اور اصلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی نزول مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق ہی تھی. یعنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی چلے ہوشیارپور میں. لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو بطور فرع یا بطور ایک ضمنی پیشگوئی کے لڑکی کی بھی بشارت دی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ بارہا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے بندے مرزا غلام احمد صاحب کو یہ جو میں اولاد دے رہا ہوں ان میں سے بڑا بیٹا جو مرزا بشیر الدین محمود ہے اس نے اس کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے. وہ تو علیم و خبیر ہے اللہ تعالیٰ, اس کو تو پتہ تھا, اس ساری باتوں کا ازل سے پتہ ان کو کہ امت محمدیہ میں آسم نے نازل ہونا تھا, اس کے بعد ایک وجود تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا تھا. وہ مرزا غلام تھے, اللہ کو علم تھا, پھر اللہ نے ان کو اولاد دینی تھی. اس اولاد میں سے ایک بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کا بھی اللہ کو علم تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اس پیشگوئی کے ساتھ, یہ جماعت کے ساتھ. مرزا غلام صاحب کے مشن کو اس نے مطلب کہ قبضہ کر کے اپنی دنیا داری اور اپنی جہو جلال جو دنیاوی ہوتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بنانے کے لیے اس نے کیا کیا جھوٹے دعوے کرنے ہیں, اللہ کو علم تھا. تبھی اللہ تعالیٰ نے اس مفصل الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے بطور فرع یا بطور ایک ضمنی پیشگوئی کے لڑکی کی پیشگوئی بھی اندر ڈال دی.
اور یہ اتنی مشکل پیش گوئی ہے کہ ساری زندگی ملہم جس پر یہ پیش گوئی نازل ہوئی تھی اس کو بھی نہ پتہ چلا. وہ بھی اپنے اس ذکی غلام کو ڈھونڈتا رہا ساری زندگی، اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا. اور بعض لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام سم ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں ذکی غلام کو ڈھونڈتا رہا. بالکل ڈھونڈتا رہا، میں کہتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کرو، میں مخالفین سے کہتا ہوں جو مجھ پر یہ کہتے ہیں، یہ باتیں بتایا کرو کہ جمبا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جس بچے پر بھی مرزا غلام نے ہاتھ رکھا کہ یہ وہ میرا مجھ سے موعود ہے یا پس سے موعود ہے، وہ بچہ اللہ نے فوت کر لیا. پوتے کے متعلق نافرہ موت سمجھتے ہوئے اس کا نام لیا مرزا نصیر احمد، وہ فوت ہو گیا. یہ باتیں بھی جو مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جمبا صاحب کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد ساری زندگی اپنی اولاد میں وہ ذکی غلام مسلم موت کو ڈھونڈتے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جس بچے کو بھی انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ مسلم موعود یا پس سے موعود ہے، وہی فوت ہو گیا. حتیٰ کہ 14 جون 1899 کو ان کا آخری لڑکا مرزا مبارک احمد پیدا ہوا. اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن ذکی غلام یعنی مجھ سے موت کے متعلق یا نشان رحمت کے متعلق الہامی بشارتوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ان کی وفات تک، 6/7 نومبر 1907 تک. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں ملہم کو اور اس کی جماعت کو بتا رہا تھا کہ ابھی تو میں اس کی بشارتیں دے رہا ہوں، اس کا تو وعدہ دے رہا ہوں، اس نے تو بشارتوں کے بعد پیدا ہونا ہے. تو وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والا مرزا بشیر الدین محمود احمد، وہ ان کا مصداق کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ کو علم تھا کہ اس کے بیٹے نے مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کام کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کی اولاد کی آزمائش کے لیے اور اس کے دنیا دار جو پیروکار ہیں ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکے سے متعلقہ پیش گوئی کو بھی اسی الہامی پیش گوئی مسلم موعود یا نشان رحمت میں ڈال دیا. اور بہت مشکل پیش گوئی ہے. اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو دینا تھا جس کو اللہ نے اس کا مصداق بنانا تھا. یہ آج آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے انکشافات کی روشنی میں سب کچھ آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں. اور ایون میں نے ابھی بتایا ہے کہ ملہم کو بھی نہ پتہ چلا کہ یہ کیسی پیش گوئی ہے. وہ لڑکا ذکی غلام میرا جسمانی ہے، یہ کیا ہے نہیں. تو میں سرسی کہتا ہوں کہ اگر اللہ کو یہ ابتلا جماعت احمدیہ میں نہ منظور ہوتا ہے یا مرزا غلام صاحب کی اولاد کا اللہ نے ابتلا یا آزمائش نہ کرنی ہوتی یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی آزمائش نہ کرنی ہوتی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لڑکے کی پیش گوئی کو اس نشان رحمت کی جو پیش گوئی ہے اس میں ڈالتا. الگ سے اللہ دے دیتا، اس کو پیش گوئی کر دیتا. لڑکے کی الگ پیش گوئی ہوتی، الہامی پیش گوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ جسے مرزا غلام صاحب نے مجھ سے موت کا ہے اس کی الگ پیش گوئی ہوتی. تو یہ جو مسئلہ آپ جب پڑھا ہے تو یہ پڑھتا ہی نا. تو یہ ضمنی سی باتیں ہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی پیش گوئی کو مقاصد تھے اور وہ پورے ہو گئے. آپ دیکھ پوری جماعت گمراہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. گمراہ کرنے والا کون ہے؟ وہ بشیر الدین محمود ہے. وہ مرزا غلام صاحب کا لڑکا ضرور تھا، لیکن اس کو کس نے کہا تھا یہ جھوٹے دعوے تو کر؟ اس نے کیے اور حلفاً دعوے کیے. اور حلفاً دعوے کرنے کے بعد 10 سال کے بعد پھر ربا میں 10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں جو ایک جھوٹا مفتی جو اللہ ہوتا ہے، جھوٹی الہام بنا کر اور خوابیں دیکھ کر جھوٹی دعوے کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا سزا مقرر فرمائی ہوئی ہے؟ وہی کہ اللہ نے فرمایا میں دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑوں گا اور اس کی رگے گردن کو کاٹ دوں گا. تو یہ کاٹی 10 مارچ 1954 کو ربا میں مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد یہ واقعہ ہوا. آج بھی جو اس وقت نماز میں لوگ شامل تھے، آج بھی ان میں سے بعض بزرگ ایسے ہیں زندہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم موجود تھے اس میں. تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سمجھے خیال کریں، اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لیں. جب تک وہ بندہ اس کا پیشگو کے مصداق نہیں دنیا میں آیا تھا، تو اگر آپ نے ایک غلط بندے کو قبول کر لیا، اس نے جھوٹے دعوے کیے، اس نے تو سزا پا لی، وہ چلا گیا، تو آپ نے لا علمی میں یہ کام ہو گیا آپ سے، آپ نے اس کو مان لیا. اب جب اس کا اصل مصداق آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہے تو کیوں نہیں اپنے نام نہاد خلیفہ سے کہتے، اپنے پیٹ پرست مولویوں سے کیوں نہیں کہتے کہ عبدالغفار جمبا اگر اپنے دعوے میں جھوٹا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو کیل جا کر اس کا منہ کیوں نہیں بند کرتے؟ یا اس کو بلاؤ لندن میں اور اس کے ساتھ فیصلہ کرو کہ کون الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا اصل مصداق تھا، بشیر الدین محمود تھا یا عبدالغفار جمبا ہے، یہ موجودہ مدعی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ہلنا جلنا اپنا اللہ کی رضا کے لیے، مطلب کہ انصاف کا دامن پکڑ لینا اور اللہ کا اپنے آپ میں خوف پیدا کرنا. بہر یہ آپ کا کام ہے. بہر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے. سامعین کرام، آگے میں اگلا ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانی ناہم نیاد خلفاء اور علماء اس پیش گوئی میں 2 وجودوں کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ خیال کرتے یا جھانسا دیتے ہیں. یہ بڑی اہم بات میں بتانے والا ہوں.
لیکن وہ یہ خیال کرتے یا جھانسا دیتے ہیں کہ پیشگوئی کے آغاز سے، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سے شروع ہو کر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے تک پیشگوئی کا پہلا حصہ قرار دیتے ہیں۔ میں نے ابھی پوری مفصل پیشگوئی پڑھی ہے، تو میں نے وہ الفاظ شروع کے اور آخر میں پڑھ دیتی ہیں، اس کو وہ پہلا حصہ قرار دیتے ہیں اور اسے وہ اپنے زوم میں بشیر احمد اول پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے جب ملک کو ہی اس پیشگوئی کی سمجھ نہ آئی تو جھوٹے دعوے بشیر الدین محمود نے کیے، اور اس جھوٹے دعوے کو آپ سچا بنانے کے لیے تم یہ جرم مزید کرتے پھر رہے ہو۔ تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا کہ یہ پیشگوئی یہ جو ہے پہلا حصہ ہے، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے لے کر مبارک جو آسمان سے آتا ہے، یہ پہلا حصہ آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اپنے زوم میں بشیر احمد اول پر لگا رہے ہیں تاکہ وہ ذکی غلام سے متعلق جو پیشگوئی کا جھوٹا دعویٰ مرزا بشیر الدین محمود کر لیا ہوا ہے، وہ ذکی غلام تو آ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، وہ 5ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ نے اس کو معمور فرمایا، کھڑا کیا، بتا دیا سارا کچھ، یہ بات ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ذکی غلام مسیح الزماں ان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، نہ اسے نگل سکتے ہیں کیونکہ الہامی بشارتیں وہ جو ساری وہ لے کے ثبوت کھڑا ہوا ہے، نہ اسے اگل سکتی ہیں، نگل اس لیے نہیں سکتے کہ اس کے پاس ایسے ثبوت ہیں قطعی، ان کو جھٹلا ہی نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں جھٹلا سکتی، اور اگل اس سے نہیں سکتے کہ اتنا بڑا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے جماعت کے میں اپنا ایک محل بنایا ہوا ہے، کاروبار بنا لیا ہے، کروڑوں اربوں ڈالروں کے ان کو نذرانے ملتی ہیں، سال میں چندے اکٹھے ہوتی ہیں، تو یہ سارا مال کیسے یہ چھوڑیں؟ یہ مسئلہ ہے، اسے اگل بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے، اب وہ سامنے کھڑا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے ذکی غلام بشیر احمد پر وہ ذکی غلام بنا کر اس کو فوت کرتے پھر رہے ہیں اپنے زوم میں کہ اس سے جان چھوٹ جائے ہماری ذکی غلام سے، لیکن نہیں، آپ کی اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ اور پھر قادیانی نام نہاد خلفاء اور علماء پیشگوئی میں سے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا سے شروع کر کے وکانہ امرن مقضیہ تک پیشگوئی کا دوسرا حصہ قرار دے کر اس دوسرے حصے کو وہ مرزا بشیر الدین محمود پر چسپاں کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میں اب اس پہ آگے چل کے میں یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ امر واقعہ یہ ہے سامعین اکرام کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں کے دراصل 4 حصے ہیں جن کی تفصیل خاکسار بعد میں بتائے گا، لیکن پہلے قادیانی نام نہاد خلفاء اور پیٹ پرست مولوی جو الہامی پیشگوئی کے 2 حصے بناتے ہیں، ان کے اس فراڈ یا دجل کی تکذیب کے لیے خاکسار یہاں سامعین کے آگے چند دلائل یا ثبوت پیش کرتا ہے۔ الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے یہ 2 حصے نہیں ہیں سامعین کرام، اس کی تردید یا تکذیب کے لیے پہلی دلیل یا پہلا ثبوت سنیے۔ اگر بالفرض محال قادیانی پیٹ پرست مولویوں کی یہ بات ہم مان لیں کہ پیشگوئی کے آغاز سے، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے تک پیشگوئی کا پہلا حصہ ہم مان لیں اور اسے ہم بشیر احمد اول پر چسپاں کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نشان رحمت یا ذکی غلام جسے ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے 15 ماہ یا 15 مہینے زندہ رکھ کر پھر فوت کر لیا۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو پھر الہامی پیشگوئی کے نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لغو کام کرنے سے پاک ہے۔ میں پیٹ پرست جو مولوی ہیں جو اب یہ تماشا کرتے پھر رہے ہیں کہ بشیر الدین محمود کے دعوے کو بچاؤ اور یہ ذکی غلام کو فٹ کر کے بشیر احمد اول پر اس کو فوت کر دو، یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، میں ان کے آگے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے لغو کام کرنے سے پاک ہے۔ وہ نے ایسے نہیں کیا تھا کہ وہ مسلم موت جس کی مرزا غلام سم کو بشارت دی ذکی غلام کی نشان رحمت کی، وہ اس کو پیدا کر کے بشیر احمد اول کی شکل میں 15 مہینے زندہ رکھ کر اس کو فوت کر لیا، تو کیا مقصد ہوا؟ یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، اپنا مرزا غلام سم پر اس کی الہامات پر آپ دجل کرتے پھر رہے ہیں۔ آگے سنیے کہ الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے یہ 2 حصے نہیں ہیں، اس کی تردید اور تکذیب کے لیے دوسری دلیل یا ثبوت سنیے۔ قادیانی نام نہاد خلیفے اور پیٹ پرست مولوی جس نشان رحمت یا ذکی غلام سے جان چھڑانے کے لیے اسے بشیر احمد اول قرار دے کر فوت کر رہے ہیں،
حضرت مرزا غلام صاحب اس نشان رحمت یا ذکی غلام کی عظمت کے متعلق اپنی مورخہ 22 مارچ 1886 کے اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 114 تا 115 پر فرماتے ہیں، نشان رحمت یعنی ذکی غلام کی کیا عظمت ہے؟ اس حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، سنیے، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم الشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ کیا بشیر احمد اول جو فوت ہو گیا 15 مہینے کے بعد، اس نے عاصم کی کیا صداقت ہو، کیا ہو ظاہر فرمایا گیا ہے؟ اتنا کیوں جھوٹ بول رہے ہو تم؟ خوف کرو اللہ پر، الزام نہ لگاتے پھرو۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ کے زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، اور ایسا مردہ زندہ کرنا حضرت مسیح اور بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کی نسبت بائبل میں لکھا گیا ہے، جس کے ثبوت میں معترضین کو بہت سی کلام ہے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و ببرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام زمین پر پھیلیں گی۔ بشیر اول صاحب کیا وہ برکتیں پھیلا کر گیا ہے دنیا میں؟ اگر وہ مان لیا جائے برفرض وہ پیشگوئی کا ذکی غلام کی پیشگوئی کا مصداق تھا، خود سوچو، غور کرو، ایک جھوٹ بول کر بشیر الدین محمود کے پیچھے لگ کے تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مزید جھوٹ پر جھوٹ بولتے پھر رہے ہو۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، سو اگرچہ بظاہر یہ نشان عیائے موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے واپس آتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی واپس منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہی قصہ اب اس وقت نا جماعتی احمدیہ قبرستان کے نامزد خلیفوں اور پیٹ پرست مولویوں کا ہے، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس رنگ میں پیش ہوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، ان کو گوارا نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ان کے نفسوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ بھی روتے پھر رہے ہیں اب، یعنی بشیر اول پر یہ ذکی غلام کی پیشگوئی ٹھوکتے پھر رہے ہیں، جبکہ وہ 15 مہینہ زندہ رہ کر اللہ نے فوت کر لیا۔ اور مرزا غلام صاحب نے جس لڑکے پر بھی ہاتھ رکھا، مبارک ان پہ رکھا، اس کو بھی فوت کر لیا۔ نافلہ کے طور پر انہوں نے سمجھا اپنے ایک پوتے کو، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد، یہ حقیقت العبی میں بارہا میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا۔ جن لڑکوں کے نام بطور تفاور مرزا صاحب نے رکھے ان کو زندہ رکھا، وہ بڑے ہوئے، تبھی عمریں انہوں نے پائیں۔ انہی میں سے ایک مرزا بشیر الدین محمود ہے جس نے یہ جھوٹے دعوے پھر کیے، جماعت پر قبضے کیے، اور پوتے بھی سارے پھر زندہ رہے۔ وہ جو مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا، جس کو نافلہ معود کے طور پر مرزا غلام صاحب نے جس کا ذکر فرما دیا اپنی زندگی میں، وہ حقیقت الوحی میں پڑھیں وہ حوالہ، اس کو اللہ نے فوت کر لیا۔ یہ بڑی گہری حکیمانہ باتیں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو فوت کرتا رہا جس پر مرزا غلام صاحب ہاتھ رکھتے رہے کہ یہ وہ پسے موت یا مسے موت ہے، یا اس پوتے کو کیوں فوت کیا، باقی کیوں زندہ رہے؟ تو سمجھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے جماعتی احمدیہ میں، لیکن اکثریت جو بیچاری لکیروں کے فقیر اور بھیڑوں کی چال کی طرح چل رہی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جمبا صاحب نام نیاد خلفاء جو بنے پھرتے ہیں ان کا جھگڑا ہے، ہمارا کیا ہے اس میں؟ نہیں، آپ کا بھی ہے، آپ بھی جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن اس حوالہ سے کہ آپ نے کیا اپنا ذمہ داری ادا کی تھی؟ کیا عبدالغفار جمہ نے یہ سب کچھ بتایا نہیں تھا؟ سامنے کے نام بشیر احمد اول آیا اور 15 ماہ زندہ رہ کر چلا گیا۔ اس بشیر احمد اول مرحوم نے عاصم کی صداقت و عظمت کیا ظاہر فرمائی تھی؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے بولتے پھر رہے ہیں آج کل۔ وہ اعظم سیفی صاحب یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، وہ ڈیبیٹ شروع ہے میرے ایک ساتھی عزیزم طارق چوہان صاحب کی اور اعظم سیفی صاحب کی، وہ بھی یہی کہتا پھر رہا ہے۔ میں اس سے بھی کہوں گا کہ بتا مجھے وہ جو وجود بشیر احمد اول 15 مہینے
زندہ رہ کر فوت ہو گیا تو اس نے عاصم کی کیا صداقت و عظمت ظاہر کی تھی. یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی نشان رحمت یعنی ذکی غلام کی بشیر اول کے رنگ میں پھر کیا عظمت ظاہر کی؟ کچھ بھی نہیں. لہذا بشیر احمد اول ہرگز نشان رحمت یا ذکی غلام نہیں تھا. اسی طرح سامعین کرام الہامی پیشگوئی نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے جو قبرستانی پیٹ پرست مولوی 2 حصے بناتے پھر رہے ہیں، یہ 2 حصے نہیں ہیں. اس کی تردید اور تکذیب کے لیے خاکسار تیسری دلیل یا ثبوت اس طرح پیش کرتا ہے کہ بلائے قادیان کے بانی مبانی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد دعویٰ مجھ سے موت کرتے ہوئے 1944 کے جلسہ سالانہ قادیان کے آخری روز اپنی اختتامی تقریر المعود میں مسلم موت کی 52 علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح شروع کرتے ہیں ان کو، مطلب کہ 52 علامتوں کو، اس کی پہلی 5 علامتوں کا اس طرح ذکر کرتے ہیں. یہ انوار العلوم جلد 17 صفحات 529 تا 532. اس میں کافی صفحات کا فرق ہے، کیونکہ میرے پاس جو گھر میں ہارڈ کاپی ہے انوار العلوم کی اس پہ کچھ اور ہیں مطلب کہ صفحے، اور بعض اور جگہ پر کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہیں، کچھ صفحے میں فرق ہے. میں یہ جو حوالہ دے رہا ہوں انوار العلوم جلد 17 صفحات 529 تا 532، اس وقت الالسام پر انوار العلوم کی جو جلدیں ہیں سیٹ ہے، وہاں پر انوار العلوم کی جلد 17 سے صفحات 529 تا 532 آپ پڑھیں، وہاں پر مجھ سے موت کی 52 علامتوں کو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. وہ یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد مجھ سے موت کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قدرت کا نشان ہوگا. سٹاپ. دوسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رحمت کا نشان ہوگا. تیسری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قربت کا نشان ہوگا. چوتھی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فضل کا نشان ہوگا. پانچویں علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ احسان کا نشان ہوگا وغیرہ وغیرہ. اگر وہ 52 تک وہ کان امرن مقضیہ تک وہ چلتے ہیں. تو دیکھیں کہ 5 علامتیں پہلی جو انہوں نے بیان فرمائی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ یہ 5 علامتیں تو الہامی پیشگوئی کی ابتدائی چند صدروں میں ہی آ جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق میں تو نے مجھ سے مانگا. نشان رحمت بھی آ گیا. سو میں نے تیری تجارت کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. آگے دیکھیں سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تو یہ دیا ہے. وہ ساری علامتیں جو مرزا بشیر الدین محمود پہلی 5 انہوں نے بیان کی ان میں سارے الفاظ آ گئے. آگے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل اور احسان کا نشان تو یہ عطا ہوتا ہے. یہ دونوں فضل اور احسان کا نشان بھی مرزا بشیر الدین محمود اس کی علامتیں بتاتا ہے. اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. خاکسار کا قبرستانی پیٹ پرست مولویوں سے سوال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کو بھی علم تھا یا وہ بھی سمجھتے تھے بلکہ یقین رکھتے تھے کہ مسلم موت سے متعلقہ الہامی پیشگوئی اپنے پہلے فکرے یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے ہی شروع ہوتی ہے. خدا کا خوف کرو. میں اعظم سیفی صاحب کو بھی بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جھوٹ ہے سارا. بشیر الدین محمود وہ موت ذکی غلام نہیں تھا، وہ نہ وہ مسلم موت تھا. یہ جھوٹا دعویٰ انہوں نے کر لیا، اس کی سزا پائی. اور آج کل اس کے جو اولاد ہے اس پر اپنا انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے یوم مسلم موت بنا کر. میں ثبوت دے رہا ہوں اعظم سیفی صاحب آپ کے آگے، اس کو چیلنج کرو قیامت تک لی. آپ کیا کوئی انسان بھی چیلنج نہیں کر سکتا میری ان باتوں کو، کیونکہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا اس ذکی غلام کو مرزا غلام سن کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیا. وہ تو روحانی فرزند ہے. اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد مرزا غلام صاحب کی پیروکاروں میں ضروریت میں پیدا ہونا ہے. الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزما یا مسلم موت کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. ابھی اس کا بھی ہم وہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. قادیانی جماعت کے نام نہاد خلفاء اور پیٹ پرست مولویوں کے اس حوالہ سے دجل اور فریب کو رد کرنے کے لیے سامعین کرام خاکسار کی پیش کردہ یہ تینوں جو دلائل ابھی میں نے پیش کیے ہیں یا ثبوت پیش کیے ہیں یہ کافی اور شافی ہیں، کافی ہیں. مطلب یہ سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. اب خاکسار عبدالغفار جمبا مدعی ماؤ ذکی غلام مسیح الزما حلفاً کہتا ہے، میں پھر ممبر رسول پر کھڑا ہو کر حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر یہ انکشاف فرمایا ہے
کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح العظمیٰ یا مسلم موعود 4 حصوں پر مشتمل ہے، جو کہ اس طرح ہیں. میں بارہا اپنے مضمونوں میں لکھ چکا ہوں، اپنے لیکچروں میں خطبات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جن لوگوں نے ماننا ہی نہ ہو تو ان کو میں کیسے منوا سکتا ہوں؟ ایک ظلم کر بیٹھے ہیں، ایک دجل کر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ ایک فیصلہ کر بیٹھے کہ ہم نے وہ سچائی کو نہیں ماننا، تو میں نہیں ان کو منا سکتا. بہرحال میں نے بارہا ان 4 حصوں کا ذکر کیا ہوا ہے اپنے مضامین میں. یاد رکھیں کہ میں نے سامعین کرام، میں نے اس الہامی پیشگوئی کا، جب میں 4 حصوں کا ذکر کروں گا، اس میں الہامی پیشگوئی کا کوئی فکر آگے پیچھے میں نے نہیں کیا، اور نہ ہی یہ حصے میں نے بنایا ہے، بلکہ اس الہامی پیشگوئی کا نزول ہی اس طرح ہوا تھا. مجھے تو فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، الہامی پیشگوئی کا پہلا حصہ یا حصہ اول، یہ پہلا حصہ نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیشگوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. ابھی میں نے مرزا بشیر الدین محمود کے بھی وہ ثبوت پیش کر دیا ہے کہ وہ بھی وہ سارے کہتے ہیں، اسی یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں، اپنی علامتیں جو 52 ہیں ان کا ذکر یہاں سے شروع کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے، سو میں نے تیری تذرات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطاتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا، وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں. یہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں اور موت کے پنجہ سے نجات پانے والے، اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تم ہی تو ہو، تم ہی تو قبروں میں دبے پڑے ہو. تمہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے، 100 سال نسل در نسل آپ کی برین باشنگ کر کے. تم ہی وہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے. آگے چلتے چلتے یہ پہلا حصہ جو ہے، ایک نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، یہ پہلا ابتدائی اور تعارفی حصہ ہے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا. الہامی پیشگوئی کا دوسرا حصہ یا حصہ دوم، یہ دوسرا حصہ الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کی بشارت پر مشتمل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. ذکی غلام کے آگے ملہم پر اپنی قلم سے لڑکا لکھتا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اب دیکھیں کہ ایک بزی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام، ایک اور ایک 2 وجود ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تو نہیں ہو سکتے، 2 ہوتے ہیں. یہ 2 ہی وجودوں کا ذکر ہے. یہ دوسرا حصہ ہے الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کا. الہامی پیشگوئی کا تیسرا یا حصہ سوم، بجی اور پاک لڑکا اس کی صفات کے متعلق الہامی پیشگوئی کا یہ تیسرا حصہ ان الہامی الفاظ سے شروع ہوتا ہے. دونوں وجودوں کا ذکر دیا، وعدہ دیا، ایک بجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام کا. آگے پھر تیسرا حصے میں اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے متعلق لکھتا ہے، بجی اور پاک لڑکے کے متعلق لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائل اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے. مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے. یہ الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود کا تیسرا حصہ ہے، مبارک جو آسمان سے آتا ہے. یہاں تک الہامی پیشگوئی کا چوتھا حصہ یا حصہ چہارم، یا ہم اسے آخری حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذکی غلام اور اس کی صفات اور اغراض و مقاصد کے متعلق الہامی پیشگوئی کا چوتھا یا آخری حصہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یہاں سے الہامی پیشگوئی مسلم موعود شروع نہیں ہوتی، بلکہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا یہ آخری چوتھا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات ذکی غلام کی اور اغراض و مقاصد بیان کیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے آگے میں چھوڑتا ہوں. میں شروع میں پوری مفصل پیشگوئی پڑھ دی ہے. کہاں تک؟ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وقان نامر مقضیہ. دیکھیں یہ آخری اور چوتھا حصہ ہے. اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. یہاں سے پیشگوئی الہامی پیشگوئی مسلم موعود شروع نہیں ہوتی، وہ تو پہلے فکر سے شروع ہو جاتی ہے. میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا.
یہ تو میں نے الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے مختلف 4 حصوں کا سامعین کرام ذکر کیا ہے۔ اب میں الہامی پیشگوئی کے متعلق چند حقائق کے متعلق کچھ آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں۔ الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق 6 حقائق اس طرح ہیں، یہ یاد رکھیں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی کہ یہی اصل الہامی الفاظ ہیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں۔ شروع میں نے مفصل الہامی پیشگوئی پڑھ دی ہے، اور اسی الہامی پیشگوئی کو جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مسلم موت کی اصطلاح الہامی نہیں ہے، بلکہ ملہم نے ماؤ ذکی غلام یا ماؤد نشان رحمت کو اپنے الفاظ میں یہ لقب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اس ماؤد مسلح کے لیے نشان رحمت اور ذکی غلام کے الفاظ استعمال فرمائے ہوئے ہیں۔ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق حقائق کیا ہیں سامعین اکرام؟ اس الہامی پیشگوئی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ 6 حقائق ہیں جو اس الہامی پیشگوئی سے ثابت ہوتی ہیں، جو کہ اس طرح ہیں۔ میں آپ ان کا ذکر بڑا اختصار سے کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں محمدی مریم مرزا غلام احمد کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی۔ یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے بدی اور پاک لڑکا قرار دیا، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس الہامی پیشگوئی میں، ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ 2 وجود ہیں۔ دوسری حقیقت سامعین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں بدی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہوا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے متعلق کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا اور کب پیدا ہوگا، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ملہم پر اس کی صفات اس کی وفات تک ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مبشر الہامات نازل فرما کر ملہم اور اس کے پیروکاروں کو بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا۔ اس کا ثبوت وہ 13 مبشر الہامات ہیں جو کہ جن کا ابتدا 1881 سے شروع ہوئی اور 6-7 نومبر 1907 تک جن کا سلسلہ جاری رہا ملہم کی وفات تک۔ یہ نیوز نمبر 160 پر جو دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر ان الہاموں کو پڑھ سکتے ہیں، ان سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری حقیقت سامعین کرام یہ ہے الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کی کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لفظ لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور ذکی غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق محمدی مریم کے جسمانی لڑکے ہوتے تو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کی بجائے فرماتا کہ وہ لڑکے، لڑکا نہ فرماتا، وہ لڑکے تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ چوتھی حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موت فرمایا گیا ہے، اور اس کے متعلق پیشگوئی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا سے شروع ہو کر اور مظلموں کی راہ ظاہر ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر وقانا امر مقصیت آخر تک جاتی ہے۔ ان دونوں وجودوں لڑکا اور ذکی غلام میں کون مسلم موعود ہے؟ صورت مریم اس سلسلے میں کسی بھی حق کے متلاشی کے لیے بشرط تقوی کافی رہنمائی فراہم کرتی ہے، جس کا خاکستر پہلے ذکر کر چکا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق جس سے ملہم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا، یہ اس کے متعلق ہے، یعنی ذکی غلام یا نشان رحمت کے متعلق یہ پیشگوئی نازل ہوئی ہے، اللہ نے فرمائی ہے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکا کی پیشگوئی بطور فرع اللہ نے شامل کر دی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی آزمائش کرنے کے لیے، اور مرزا غلام صاحب کے دنیا دار جو پیروکار ہیں یا صحابی تھے ان کی آزمائش کے لیے اللہ نے دخل کر دی، اور آج تک وہ پھنسے ہوئے ہیں سارے۔
5ویں حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی ہے کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے۔ لڑکا کے متعلق تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ملہم کے گھر میں ہی پیدا ہوگا، لیکن الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو ذکی غلام کے معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا ہے۔ 6ٹھی حقیقت یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نشان رحمت میں ذکی غلام مسیح الزماں کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان الہامی الفاظ میں اس کی علمی، قطعی اور مرکزی علامتوں کو بیان فرمایا ہوا ہے۔ اکثر میں نے اپنے لیکچروں میں، خطابات میں، مضمون میں ذکر فرمایا ہے اس کا۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند البند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ ایسی علم سے متعلق علامتیں اللہ نے اس کی نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ بندہ جب دنیا میں آئے گا، دنیا میں آ کر یہ دنیا علم کے نقشے بدل دے گا، ان کی سمت بدل دے گا۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ علامتیں بتا رہی ہیں۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے ایسے کام کیے؟ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں میرے مخالفین کہ جناب جمعہ صاحب کوئی ایسا اپنا نظریہ جو شائع ہو اور سائنٹیفک رسالوں میں شائع ہو گیا ہو، ایسا بتائیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کی سارا پکڑیں، کوئی زندگی میں کوئی ایسا ان کا کتابچہ یا کوئی ایسا مضمون یا ایسا کوئی نظریہ سائنٹیفک کسی رسالے میں دنیا کے سائنسدانوں میں شائع کیوں؟ مجھے ایک کی مثال دے دیں۔ مجھ پر یہ سوال آپ کرتے ہو، ان پر کیوں نہیں کرتے جن کو مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے جھوٹا؟ مجھے امید ہے سامعین کرام کے الہامی پیشگی کے متعلق یہ جو 6 باتیں میں نے بطور حقائق بتائی ہیں، جماعت احمدیہ قبرستان میں کسی بھی صاحب علم و صاحب فکر کو نہ ان میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اعتراض۔ یہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق 6 حقائق ہیں جن سے انکار ممکن نہیں، اور امید ہے آپ سب بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ 7ویں حقیقت کے حوالے سے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان 6 حقائق کے علاوہ ایک 7ویں حقیقت یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نشان رحمت یعنی ذکی غلام، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا، اس اجتہادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے مزعومہ جسمانی لڑکے نے بھی حضور علیہ السلام کے بقول حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا کی بجائے کسی اور پاسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا۔ یہ 7ویں حقیقت میں بات کر رہا ہوں، جیسا کہ حضور صاحب کے اس کشف سے ظاہر ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے ماہ بعد حضور صاحب نے ایک کشف دیکھا تھا۔ 8 جون 1886 کو اپنے ایک خط میں اس کشف کا ذکر فرماتے ہوئے حضور صاحب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کو لکھتے ہیں۔ اس کا حوالہ تذکرہ صفحہ 112 تا 113 پر سامعین یہاں پر وہ چیک کر لیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا، سو اس کا نام بشیر ہوگا۔ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا، یعنی نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوگا۔ آگے حضور فرماتے ہیں اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی۔ اس میں تعجب کی بات ہے یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے، 3 ان میں سے تو آم کے تھے، مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا، وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا۔ یہی تو وہ وجود ہے، مامور ہے، مامور منلہ ہے، وہ میں وہی جس کی آنسم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے، یہ وہی محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا، اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں، مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہوگا، کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے، اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے، تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب۔
تو یہ سامعین یہ اس سے آگے لکھا ہوا ہے حضور صاحب نے، تذکرہ صفحہ 112 113 تک پڑھ لیں، میں اپنا وقت بچانے کے لیے چند لائنیں میں چھوڑ رہا ہوں آخر پہ۔ حضور صاحب کے مذکورہ اس خط سے جو انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا، 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو امید لگی ہوئی تھی، یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل نشان رحمت یعنی ذکی غلام آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ثانیاً وہ جسمانی بیٹا حضرت ام المومنین حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سے پیدا نہیں ہوگا، یہ دوسری بات ثابت ہوتی ہے۔ ثالثاً یہ کہ عنقریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ ذکی غلام یعنی مجھ سے موت کسی پارسا تبا اور نیک سیر تیسری اہلیہ میں سے ہوگا۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ نشان رحمت پس موت روحانی فرزند یا مجھ سے موت یا ذکی غلام مسیح الزماں نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، ازاں بعد یہ تیسری شادی تو ہو نہ سکی، اس کی تفصیل میرے مضمون نمبر 32 حضرت مہدی و مسیح موعود اور پیش گوئی محمدی بیگم میں پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ذکی غلام، یہ نشان رحمت، یہ مجھ سے موت ملہم کا مزعومہ جسمانی لڑکا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوا۔ امید ہے سامعین کرام کو الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق 4 حصوں کا بھی انہیں پتہ لگ گیا ہوگا، اور اس الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام مسیح الزماں یا مجھ سے موت کے متعلق چند حقائق جو ہیں، وہ 6 حقائق کا 7واں ایک ایکسٹرا حقیقت ہے، ان کا بھی آپ سب کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا۔ اب میں 9 سالہ مدت کے متعلق بھی ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ نشان رحمت یا ذکی غلام کی پیدائش کے متعلق ملہم نے 22 مارچ 1886 کو اپنے ایک اشتہار میں فرمایا تھا کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا باموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 113۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، آپ سب کو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کے مذکورہ بالا الفاظ میں وعدہ الہی سے قطعاً 9 برس کا وعدہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد پیش گوئی مجھ سے موت نے کیا ہوا الہی وعدہ مراد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا حضور ہم ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں باموجب وعدہ الہی، یعنی میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، یہ وعدہ ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا ملہم ذکر فرما رہے ہیں۔ اس موعود وجود کے 9 برس میں پیدا ہونے کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی اجتہاد اور قیاس تھا۔ اگر یہ میں ثبوت دیتا ہوں نا اس کا، میں اور میرے ساتھی ہم ثبوت دیتے ہیں اس بات کا، اگر یہ موعود ذکی غلام 9 سالہ میعاد میں پیدا ہو گیا ہوتا، یہ ثبوت ہے ہم پیش کر رہے، تو پھر 9 سال کے عرصہ یعنی 22 مارچ 1895 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتوں کا سلسلہ ہرگز جاری نہ رہتا، اور اللہ تعالیٰ اس حلیم غلام کو، اس ذکی غلام کو مسیل مبارکت کبھی قرار نہ دیتا۔ یہ تو مطلب کہ وہ آپ خود خیال کرو، 9 سال تو پیچھے رہ گئے۔ اگلی ساری تفصیل جو ہے سامعین کرام اگر چاہیں تو خاکسار کا مضمون نمبر ہے 92، تو اس میں آپ تفصیل وہاں سے پڑھ لینا، کیونکہ میں زیادہ چاہتا نہیں کہ لیکچر کو لمبا کروں۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آخر پہ کہ سمجھ ان لوگوں کو سامعین کرام آیا کرتی ہے جو سمجھنا چاہیں، جو سمجھنا ہی نہ چاہیں تو انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا کرتی۔ دیکھیں فرعون اور اس کے حواری درباری موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے معجزے دیے تھے، 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ ایک عصا کا جو سانپ بن جاتا ہے، ایجاد بیضا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ان پر کوئی اثر نہ ہوا، فرعون پر نہ اس کے درباریوں پر۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی نہیں مانا کرتے، موضوعوں کو بھی نہیں مانا کرتے۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھک گئے کہہ کہہ کے بھی دیکھو جس ایلیا کا تم انتظار کر رہے ہو وہ یہی یا یوحنا ہے، تو یہ متی دیکھیں اپنا
ان کی جو انجیل ہے ان کی متی غالباً ان کا چیپٹر 17 ہے اور آیات چیپٹر 17 10 تا 13 وہ آیات ہیں متی کی. تو وہاں پہ دیکھیں وہ باتیں بیچارہ سمجھا کے تھک گیا، لیکن یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے کہ نہیں، وہ تو آسمان سے آئے گا، وہ جسم کے ساتھ آئے گا. تو نہیں ماننا تھا نا ان کے، نہیں مانا انہوں نے، دلیل کو بھی نہ مانا. اسی طرح ابو جہل اور اس کے حواری جو تھے اس زمانے میں عاصم کی باتوں کو کبھی، حالانکہ عاصم دعوت سے پہلے صادق اور امین کے طور پر مشہور تھے مکہ میں، نہیں مانا انہوں نے. اور یہی حال اور یہی صورتحال آج اس عاجز اور میرے ساتھیوں کے سامنے بھی ہے. ہم بھی اسی معاملہ سے گزر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ماننا. ہم نے بشیر الدین محمود کو بنایا ہوا، وہ بنا ہوا، تو ہم نے نہیں اس کو چھوڑنا. جیسے مرضی دلائل ہمارے سامنے رکھے جائیں، ہم نے نہیں ماننا. تو میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ یہ وہ تماشا ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل فرعون اس کے درباریوں نے کیا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے آگے یہودی فقی کرتے تھے. یہ بھئی ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. یہ وہی تماشا ہو رہا ہے تم لوگ کر رہے ہو، قبرستانی نام نہاد خلیفے اور پیٹ پرست مولوی، جو عاصم کے بالمقابل ابو جہل بدبخت اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا. یہ وہی تماشا تم لوگ ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہو. تم نہیں اگر سمجھنا چاہتے ہم کیسے آپ کو سمجھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے اپنے لیکچر نمبر 108 میں موسی سلسلے اور محمدی سلسلے میں کامل مشابہت اور مماثلت کا ذکر کیا ہوا ہے. آج کا جو لیکچر ہے اس کا نمبر ہے 109، اور خاکسار کے آج کے اس لیکچر نمبر 109 کا عنوان ہے الہامی پیشگوئی نشان رحمت ذکی غلام یعنی مسلم موت کے حوالے سے چند حقائق. تو میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار نے پہلے اپنے لیکچر نمبر 108 میں موسی سلسلے اور محمدی سلسلے میں کامل مشابہت اور مماثلت کا ذکر کر دیا ہے. تو جیسے کہ موسی سلسلے میں بنی اسرائیل بیچارے وہ اسیر ہو گئے، فرعون نے ان کو کر لیا، ایسے ہی محمدی سلسلے میں بھی یہی بات ہونی تھی. اور اس حوالے سے میں آپ سامعین کے آگے ایک حوالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے میرے پاس، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ حوالہ اس طرح ہے کہ تذکرہ صفحہ 451 452 پر، یہ مورخہ 19 اپریل 1905 کو الہام مرزا غلام حسن پر نازل ہوا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ موسی سلسلے اور محمدی سلسلے میں مشابہت اور مماثلت، کہ وہاں پر موسیٰ السلام کے ساتھ بھی وہاں پہ فرعون نے یہی کام کیے تھے جو اس آج کے بالمقابلہ آج جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور مولوی پیٹ پرست کرتے پھر رہے ہیں. یہ اس حوالے سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو الہام ہوا، اس یعنی مورخہ 9 اپریل 1905 کو الہام اس طرح ہے کہ کل اندی شہادت من اللہ ہے فہل انتم مومنون کففت عن بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتی کا بغداتن. نیچے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا. اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے. اسی طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے، جیسا کہ حضور صاحب کا ایک شعر بھی ہے، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو وہ یعقوب تھے، پھر ظاہر ہے کہ یعقوب کا ہی نام، پہلے یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو اس لحاظ سے پھر آخری زمانے کے یعقوب کے ماننے والے بھی بنی اسرائیل ٹھہرے. آگے حضور فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خسرت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خسرت پر ہیں، اور ان کے ساتھ لوگ جو ان کا لشکر ہیں، سب خطا پر تھے. اے میرے قبرستانی نام نہاد خلیفہ اور پیٹ پرست مولویوں، تم خطا پر ہو. یہ تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس حضور صاحب فرما رہے ہیں بالواسطہ رنگ میں. اور پھر فرمایا، حضور صاحب فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا. یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے، جیسا کہ آج کل میرے اور میرے ساتھیوں کے بالمقابل قبرستانی جماعت کے یہ لوگ کرتے پھر رہے ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں، اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی. تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا. مبارک وہ جو ڈریں
اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لے، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو دیکھیں امت محمدیہ میں بھی فرعون پیدا ہونے تھے، بننے تھے، ہارون اور حمان وغیرہ بننے تھے۔ یہ جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے بانی بوانی مرزا بشیر الدین محمود کون تھا؟ وہ فرعون دور حاضر کا فرعون تھا۔ وہ یہ مسرت ہے۔ فرعون ہونا کو کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا، کسی انسان کے رویہ اس کے طرز عمل بتاتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ فرعون کا ٹائٹل جو ہے، یہ ٹرم جو ہے، ایک ظالم اور جابر انسان جو ہے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں۔ تو بشیر الدین محمود بھی انتہائی ظالم اور جابر انسان تھا، جس نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ایک ایسے شیطانی نظام میں قابو کر لیا کہ وہ بیچارے کدھر جائیں، اپنے قبیلوں برادریوں کو چھوڑ کے آگے مرزا صاحب علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کدھر جائیں وہ بیچارے؟ تو اس نے اس بات سے، اس عقیدت سے فائدہ اٹھایا۔ یہ دور حاضر کا مرزا بشیر الدین محمود احمد جس کو تم مسلم موت بنا کر پھر رہے ہو، وہ تو دور حاضر کا فرعون ہے۔ اور پھر یہ بھی بات بھی کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد آپ پر ایک الہام نازل ہوا 18 مارچ 1907 کو، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ دیکھیں ہر فرعون راہ موسیٰ ایک محاورہ ہے کے مطابق اگر مرزا غلام صاحب کو اگر موسیٰ کی خبر دی گئی ہے، ان کے بعد وہ موسیٰ صاحب تو نہیں نا، یہ حضرت مرزا غلام صاحب یہ موسیٰ نہیں ہے، ان کے بعد فرماتا ہے اللہ ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ تو یہ موسیٰ اس کی خبر دی گئی ہے، یہ موسیٰ وہی ذکی غلام مسیح عظمیٰ، وہ نشان رحمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ قرار دیا ہے۔ اور ہر فرعون راہ موسیٰ کے مطابق آج میرا سامنا بھی تو فرعونوں کے ساتھ ہے نا، جیسا حضرت موسیٰ صاحب کے بالمقابل فرعون، حامان اور قارون وغیرہ وہ لوگ تھے، میرے مقابل اور میرے ساتھیوں کے بالمقابل آج جو مرزا بشیر الدین محمود دور حاضر کا فرعون اور اس کے جانشین سارے فرعونی سلسلہ ہے ان کا، کہتے ہیں خلیفہ۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی ایسا زمانہ آئے گا کہ جس طرح آج ہم لفظ فرعون کو انتہائی غلط لفظ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو فرعون کہلانا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی یہ ہوگا کہ خلیفہ کا لفظ بھی کوئی انسان دنیا میں جب کسی کو اگر کسی کو بدنام کرنا ہو یا کسی کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کو خلیفہ کہیں گے، اور تو خلیفہ ہے، یہ وقت بھی آئے گا دنیا میں، کیونکہ انہوں نے مقدس لفظ خلیفہ کے ساتھ مرزا بشیر الدین اور اس کے جانشینوں نے جو تماشا کیا، اس کو مس یوز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی جیسے کہ فرعون کا لفظ ہے، بڑا ظالم اور جابر بندے کو کہتے ہیں، وہ ایسے ہی خلیفے کے بھی لفظ بھی لوگوں کو، جن لوگوں کو مطلب کہ ظالم یا غلط قسم کے لوگ ہوں گے ان کو لوگ خلیفہ کہا کریں گے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کرام کو یہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا چند حقائق الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے، ان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور یہ جو الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں کے متعلق قبرستانی جماعت کے نام نہاد مولوی وہ دو بناتے پھر رہے ہیں حصے، وہ اسے لیے بنا رہی ہیں کہ ذکی غلام کو بشیر اول بنا کر اس کو تو فوت ہو گیا تھا 15 منٹ کے بعد، جان چھڑا لیں۔ یعنی ذکی غلام جو آ کے سامنے ہمارے کھڑا ہے میدان میں، وہ اب اس کی کیسے جان چھڑائیں؟ عبدالغفار جمعہ سے کیسے جان چھڑائیں؟ تو وہ بشیر اول کو قرار دے کر ذکی غلام اس کو فوت کر کے اس سے جان چھڑاتے پھر رہے ہیں، اور اس کو دو حصے بنا کر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ سامعین کو بتا دیا ہے، اور اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو بھی بتا دیا ہے۔ اور امید ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھ نہ آئی تو مجھ پر سوال کریں، اور ان سے بھی پوچھیں کہ عبدالغفار جمعہ یہ باتیں جو کر رہا ہے اس کا جواب دو۔ تو اسی پہ میں اپنا جو لیکچر ہے ختم کرتا ہوں یہ دعائیں پڑھ کر کہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحب متصحیکا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین، وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔